पेश है गुड मॉर्निंग J&K। چٲنۍ کِنۍ ما آسہِ اکھ شٲہی خوشی آزٲدیا، چٲنۍ کِنۍ ما آسہِ اکھ شٲہی خوشی آزٲدیا، میٛٲنۍ کِنۍ اَتھن کھۄرن کِس اکھ تنابا زندگی، یہِ چھُ سٲرٕے عٲرضی فٲنی تہٕ بیٚیہِ ناپایدار، توتہِ باسان سارنٕے پھۄلوُن گۄلابا زندگی۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ نئے جذبے، نئی جوش، نئے ولولے کے ساتھ زندگی کی ایک نئی صبح آپ سب کو مبارک۔ دعا یہی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمندروں کی لہروں سے بھی زیادہ، ستاروں سے بھی زیادہ خوشیاں نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، جب ہم رشتوں کو لے کر بات کرتے ہیں، کہتے ہیں رشتے جو ہیں وہ موتیوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر یہ گر بھی جائیں تو ذرا سا جھک کر انہیں اٹھا لینا چاہیے، کیونکہ ناظرین جب رشتے نبھانے کا ظرف نہ ہو تو رشتے بنانے سے بھی گریز کیا کرے، کیونکہ رشتے جو ہیں مضبوط بنانے کے دو راز ہیں۔ ایک یہ کہ جب آپ غلط ہو تو تسلیم کیا کرے، اور جب آپ صحیح ہو تو خاموشی اختیار کیا کرے، کیونکہ ناظرین شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے۔ شیشہ جو ہے وہ غلطی سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن رشتہ جو ہے وہ غلط فہمی سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے رشتے خون کے ہو یا احساس کے، یہ ہمیشہ ضد کی وجہ سے ہار جاتے ہیں، کیونکہ اس لڑائی میں اکثر رشتے ہار جاتے ہیں اور ضد جیت جاتی ہے۔ اسی لیے ہماری کوشش یہی رہنی چاہیے کہ ہم رشتوں کو نبھائیں، رشتوں کو ازمانا چھوڑ دے، بس نبھانے کی ضرورت ہے، نبھانے کی بھرپور کوشش کرے، کیونکہ رشتے بنانے میں صدیاں بیت جاتی ہے، لیکن ٹوٹنے میں ایک مختصر لمحہ ہی کافی ہے۔ اسی لیے اپنے رشتوں کی قدر کرے، اپنے رشتے کو مضبوط بنانے کی کوشش کرے، وہ کوئی بھی ہو، احساس کا یا خون کا۔ اسی اچھی بات کے ساتھ کرتے آپ سب کا خیر مقدم استقبال آپ کے اپنے شو میں دیٹس گڈ مارننگ J&K۔ اور یقین مانیے ناظرین، آج کا مارننگ شو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے۔ آج ہمارے ساتھ دو بڈنگ ٹیلنٹس ہیں، کون ہے بتائیں گے ضرور۔ فی الحال آپ کو یہ بتاتے چلے کہ میزبانی کے فرائض انجام دینے کے لیے میں رہوں گی آپ کی میزبان ڈاکٹر سعید سمرینہ گیلانی، اور میرے ساتھ رہیں گی فرات زادی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسے آپ؟ میں بالکل بخیر و عافیت ہوں، بہت شکریہ سمرین دی جی۔ گیسو تابدار کو اور بھی تابدار کر، ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر، تو ہے محیط بے کراں میں ہوں ذرا سی آبجو، تو ہے محیط بے کراں میں ہوں ذرا سی آبجو، یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر، نغمہ نو بہار اگر میرے نصیب میں نہ ہو، نغمہ نو بہار اگر میرے نصیب میں نہ ہو، اس دم نیم سوز کو تاریک بہار کر، باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر، روز حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل، روز حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل، آپ بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کر۔ السلام علیکم، آداب، صبح بخیر ناظرین،
गुड मॉर्निंग JNK के आज के ताज़ा शुमारे में आप सभी देखने वालों का तहे दिल से खैर मकदम है। उम्मीद करते हैं कि आप सब बखैर आफियत होंगे, बसेहत सलामत होंगे और हमारा प्रोग्राम देखने बैठ चुके होंगे और इस इंतजार में होंगे कि प्रोग्राम में आज क्या क्या सौगातें होंगी, किन मेहमानात से हमारी जो है मुलाकात होगी और क्या गुफ्तगू होगी। सब कुछ होगा, लेकिन हस्ब मामूल प्रोग्राम में हम आपको आगाज में ही कुछ अपडेट्स देते हैं मौसम और ट्रैफिक के हवाले से। और महकमे मौसमियात से जो इतला हमें मौसूल हुई है उसके मुताबिक श्रीनगर में आज दिन भर धूप खिली रहेगी, ताहम शाम को हल्की हल्की बारिश होने के इम्कानात हैं। और दर्ज हरारत की बात की जाए तो दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत जो है वो 17 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द रहने के इम्कानात हैं और कम से कम दर्ज हरारत 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। और वहीं जम्मू की बात की जाए तो जम्मू के लोगों से गुजारिश है कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, क्योंकि टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ चुका है और दिन का ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर जो है वो 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है और अच्छी धूप खिली रहेगी दिन भर और रात का कम से कम दर्जे हरारत जो है वो 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। और वहीं महकमे ट्रैफिक से ये इतला मौसूल हुई है कि लाइट मोटर व्हीकल्स या छोटी गाड़ियां जो हैं उन्हें जम्मू से श्रीनगर जाने की इजाजत है। और कट ऑफ टाइमिंग की बात की जाए तो उधमपुर क्रॉस कर लेना है 2 बजे तक और वहीं हैवी मोटर व्हीकल्स या बड़ी गाड़ियां जो हैं उन्हें उधमपुर से श्रीनगर आने की इजाजत होगी। ताहम नाजरीन आपसे गुजारिश है कि स्क्रीन पर दिए गए नंबरात जो है ट्रैफिक कंट्रोल रूम के, उनसे एक बार राब्ता जरूर कायम कीजिएगा रखते सफर बांधने से पहले। जी चलिए, थैंक यू ये अपडेट देने के लिए और प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। फराज जी, एक इम्पॉर्टेंट बात हम यहाँ पे शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि हमारा आप लोगों का फीडबैक जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम उसको बहुत कॉन्सिडर, बहुत सीरियसली लेते हैं और उस पर काम करने की भी कोशिश करते हैं, ताकि जो भी आपकी जो भी आपका फीडबैक है, जो भी आपकी आराएं हैं, उन पे हम काम करें और ये इस प्रोग्राम को बेहतर बनाएं। लेकिन एज आई वाज लाइक कल मैं कुछ 2-4 दिनों से आपने भी नोटिस किया होगा और हम एंकर्स भी इस बारे में बात कर चुके हैं कि कुछ पेजेस हमारे वीडियो जो अपलोड करते हैं, तो जब फीडबैक की बात आ जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक पावरफुल टूल बन चुका है, तो वहां पे एक जो मैक्सिमम टाइम्स में जो फीडबैक मैं देख रही हूँ, जिसको हम कहेंगे निगेटिव फीडबैक जो आ रहा है लोगों का, वो यही है कि आप कश्मीरी में बात नहीं करते हैं, डीडी कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कश्मीरी में आपकी बात नहीं होती है। हालांकि वहां पे हम 1-to-1 जवाब नहीं दे सकते हैं कलेक्टिवली, इसीलिए हमने सोचा कि इसी मीडियम से आपको इस बात का जवाब दें। हाँ, ये वजह है कि आपका जो फीडबैक है वो हमारे सराखों पर, लेकिन अगर आप हमारा प्रोग्राम मुतवातिर तौर देखते होंगे, हम यही कोशिश करते हैं कि इसको बैलेंस्ड बनाया जाए, क्योंकि हम पूरे जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं और आप सब जानते हैं कि यहाँ पे वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। इनफैक्ट कई मर्तबा हम कोशिश करते हैं कि पहाड़ी, पंजाबी, डोगरी में भी बात किया करें। बिल्कुल। और कश्मीरी में हम जरूर बात करते हैं जब उस तरीके का प्रोग्राम होता है, कशुर शायर शासान का, राइटर शासान का, या तम नवियत प्रोग्राम शासान अच्छी कोशिश करान इस गसो कशुर पढ़ी कत करें। इसका मतलब ये नहीं कि हमें कश्मीरी में बात करनी नहीं आती है, लेकिन ये जरूर है कि हम बैलेंस्ड प्रोग्राम पेश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे देखने वाले हैं जिनको कश्मीरी समझ में नहीं आती है, कश्मीरी लैंग्वेज उनकी मदर टंग नहीं है। तो हम अपनी बात आके ज्यादा इसका डोमेन बढ़े, अपनी बात बहुत लोगों तक पहुंचाने के लिए हम उर्दू में भी बात करते हैं और कश्मीरी में भी बात करते हैं, ताकि वो नाजरीन भी जो कश्मीरी नहीं समझ पाते हैं, एग्जैक्टली जो हमारी कश्मीरी नहीं समझ पाते वो उर्दू समझ लें। क्योंकि जब हम फीडबैक देखते हैं ना लोगों का, बहुत ऐसे नाजरीन हैं जिनकी मदर टंग कश्मीरी नहीं है, तो उनके लिए भी हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। बाकी जब भी हमें उस टेस्ट का, उस फ्लेवर का प्रोग्राम होता है, हम कोशिश करते हैं कि हम कश्मीरी में ही बात करें। हाल ही अहद जरगर डे मनोस या आज यस बडिंग टैलेंट सनिस प्रोग्रामस मज तशरीफ फरमा तिहंज वाबस्तगी तह कशर जबान मज जरूर एक कत कि यम साथ तिमन सत कत करो कशर पटी। और एक बात, जब हम किसी कल्चर की या किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उर्दू में उनके हवाले से बात की जाए, क्योंकि कश्मीरी लोग तो जानते हैं कोई पॉइंट हो या कोई पर्टिकुलर चीज हो, कल्चर का कोई
قصہ ہو, ہمیں تو پتا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں اگر ہم اس کو اردو میں پریزنٹ کریں تو وہ لوگ جو نہیں جانتے اس چیز کے بارے میں ان تک پہنچے. سو آپ کا جو فیڈ بیک ہے وہ ہمارے سراخوں پر, ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں پروگرام جو ہے آپ کا ہے, آپ کی وجہ سے ہے, آپ کے لیے ہے, تو کوشش ہم یہی کرتے ہیں کہ آپ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں, آپ کی جو امید ہے, ان پہ ہم کھرے اتر پائے. بٹ تھینک یو سو مچ جس طریقے سے آپ اپنے محبتوں کا, شفقتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں, اس بات کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور جو بانڈ ہم شیئر کرتے ہیں اپنے ناظرین کے ساتھ وہ انمول ہے. سو ہمیں سپورٹ کیجیے گا اور ہمارے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں ہمیں شامل ضرور رکھیے گا. چلیے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام کے آغاز میں ہمیشہ موسیقی کا کوئی نہ کوئی نذرانہ آپ کے سامنے ہم پیش ضرور کرتے ہیں. آج بھی ہے لیکن پنجابی نغمہ ہے چرنجیت کور کی آواز میں. آئیے پروگرام کا آغاز اس پنجابی نغمے سے اور اس کے بعد آپ کی ملاقات کرواتے ہیں آج کی 2 گیسٹ سے. جی چھڑ جان ستی نو ایک پل بھی نہ لمحی پیندی نیندر نال جے میں پیار نہ کر دی تے میری جان آئے دکھ سیندی تر دینو جد تردا لڑ فڑ لے میں تیرے بنا کملی ہوں, میں تیرے بنا کملی ہوں. تو کیوں نہیں مینوں ملدا سونیا, تو کیوں نہیں مینوں ملدا سونیا. میں تیرے بنا کملی ہوئی, میں تیرے بنا کملی ہوئی. تو کیوں نہیں مینوں ملدا سونیا, تو کیوں نہیں مینوں ملدا سونیا. میں تیرے بنا کملی, میں تیرے بنا کملی ہوئی. ایک باری آجا اپنی بنا جا, اپنی بنا جا. میں تیرے بنا کملی ہوئی, میں تیرے بنا کملی ہوئی. جے تو نہ ملیا مینوں میں تے مر جاویں, جے تو نہ ملیا مینوں میں تے مر جاویں. ایک باری آجا اپنی بنا جا, اپنی بنا جا. میں تیرے بنا کملی ہوئی, میں تیرے بنا کملی ہوئی. تو کیوں نہیں مینوں ملدا سونیا, تو کیوں نہیں مینوں ملدا سونیا. میں تیرے بنا کملی ہوئی. آجا پلی آجا ہنے آجا تو گواں کے, آجا پلی آجا ہنے آجا تو گواں کے. ہوئی بے قرار ماں کرے انتظار, ماں کرے انتظار ماں. میں تیرے بنا کملی ہوئی, میں تیرے بنا کملی ہوئی. تو مکھڑا دکھا جا جوگیا, تو مکھڑا دکھا جا جوگیا. میں تیرے بنا کملی ہوئی. سن لگے مینوں گھر میرا پیندا کھان, سن لگے مینوں گھر میرا پیندا کھان. چھڈ کے او ماں بوڑا والی چھان, بوڑا والی چھان. میں تیرے بنا کملی ہوئی, میں تیرے بنا کملی ہوئی. تو مکھڑا دکھا جا جوگیا, تو مکھڑا دکھا جا جوگیا. میں تیرے بنا کملی ہوئی, میں تیرے بنا کملی ہوئی. ایک باری آجا
बिना कमली हुई वे आ जावे तेरे बिना कमली हुई मैं तेरे बिना कमली हुई मैं तेरे बिना कमली हुई मैं तेरे बिना कमली हो. वेलकम बैक दोस्तों, तुसी दिख रहे हो अपना फेवरेट गुड मॉर्निंग J&K शो और गुड मॉर्निंग J&K में और वक्त तो चले दा कि मेहमाना नाल तुसी मुलाकात करावा, लेकिन उससे पहले ये आखा कि चरणजीत कौर दी आवाज विच तुसा एक खूबसूरत नगमा सुनिया और उम्मीद करते हैं कि तुसा को अस्ती जेड़ी पसंद है ये तुसा को भी पसंद आई दी होसी. और मैं समरीन दी को गुजारिश कर दी कि आज प्रोग्राम में जेडे मेहमान असा नाल शामिल होए दिन उस उना दा तुसा नाल तारुफ करा लन. जी थैंक यू फरा. चलिए प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं. इट हैज बीन राइटली सेड दैट राइटिंग इज पेंटिंग ऑफ वॉइस. द रोल ऑफ राइटर इज नॉट टू से व्हाट वी ऑल नो और व्हाट वी ऑल कैन से, बट द रोल ऑफ राइटर इज टू से व्हाट वी आर अनएबल टू से. ये एक मुसल्लत हकीकत है कि कलमकारी की सलाहियत जो है वो कुदरती होती है, जो बहुत कम लोगों को नसीब होती है. लेकिन हमारे लिए खुशायन बात ये, हमारे लिए बाहिस फख्र बात ये कि हमारी नौजवान नस्ल जो है इस सलाहियत से सरफराज है. नाज़रीन, आए दिन हम देखते हैं, देखिए फराजी, आए दिन हम देखते हैं सोशल मीडिया पे राइटर्स की बुक्स आ जाती हैं, पब्लिक आ जाती हैं, पब्लिश हो जाती हैं. छोटी छोटी बच्चियां जो है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो राइटर्स बन रहे हैं और वो लिख रहे हैं, बहुत अच्छा एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि लिखने के साथ साथ पब्लिश भी करा रहे हैं. एग्जैक्टली. और ये बहुत खुशायन बात है कि ये जो राइटिंग की ओर राग़िब हो रही है हमारी नौजवान जो यंग जनरेशन है वो राइटिंग की ओर राग़िब हो रही है. और हमारे लिए भी फख्र की बात यह है कि आज 2 नौजवान राइटर्स आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, क्योंकि हमारी कोशिश यही रहती है कि टैलेंट किसी भी फील्ड से उनकी वाबस्तगी हो. कोशिश हम यही करते हैं कि हम मीडियम प्रोवाइड करें उनके टैलेंट को उभारने के लिए, ताकि लोग उनको जाने, उनको एक रिकग्निशन मिल जाए. तो इसी हवाले से हमारी एक और पहल, और आज हमारे साथ एक एक गेस्ट नहीं है, 2 गेस्ट्स हैं, 2 बडिंग राइटर्स हैं. मेरे राइट जानिब है मुजफ्फर अहमद परे, जो कश्मीरी राइटर है, शायरी लिखते हैं ये. और मेरे लेफ्ट जानिब है पाकीज़ा बशीर, शी इज अ राइटर और इन्होंने नॉवल लिखी है फेयरलेस फेयर. और मेरे राइट जानिब आपको ये भी बताते चले कि ये युवा पुरस्कार जो है साहित्य अकादमी अवार्ड के वो इसलिए सिलेक्ट हुए, मुजफ्फर अहमद परी साहब को इस साल का अवार्ड दिया जाएगा. जी हाँ, इनसे बातचीत का सिलसिले का आगाज करते हैं. मुजफ्फर साहब, चूंकि मैं जहनस मज तुह नाम मसरूर मुजफ्फर, लेकिन अभी आपका जो फॉर्मल नेम है दैट इज मुजफ्फर अहमद परी. मसरूर आई कैन एड्रेस एज ए मसरूर. मसरूर साहब, जब हम गड़ यम सात पथिस योर दावत दिवान साल करित अनान सी कोशिश ये रोजान कि तुहद ज़ाती जिंदगी हूं जो सफर तथ मुतलिक जानहाओ. चूंकि तुम वन नई नई बडिंग टैलेंट, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हो जाती है जब ऐसे नौजवान नस्ल सामने आ जाती है. आप अपने बारे में बताएं कि आप अदब की ओर, आपका जो तालीमी सफर है उसके बारे में बताएं. कहाँ से हैं आप और अदब की दुनिया में कदम रखने का ये इत्तेफाक कैसे हुआ? अम ब्रोज बह कर पन्ने कथ हुंद आगाज बहुस यसान गोड शुक्रिया कर दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर यमो इस प्रोग्राम खतर बुलाए. तो बहुस जामुत कुंजर तहसील किस लक्टिस गामस क्रालपुर तथ वन, क्रालपुर मेन वलादत गमज. तो अम पतन हरदशूर अख गाम 2-3 किलोमीटर सान गाम दूर तो तत मेन एलिमेंट्री एजुकेशन गमज. 5वीं पास मे ते कोर्मुत इंग्लिश मीडियम स्कूलस मज. तो तम पत 6th मज आस बह गवर्नमेंट स्कूलस मज, सरकारी स्कूलस मज न्यू मे एडमिशन हरदशूरसी मज. तो यह सह वरी यम सात 6वीं मज मे एडमिशन नुन इंसिडेंटा गो, एक्सीडेंटा गो जबरदस्त जिंदगी मज मुशरफ थी कि टट मोज गुजरे अथ वरियस मज. वारिया डेजर्टेड टाइम उस तम वक्त. तो मगर तालीमी सफर थो मे जारी. तो अत कोर मे मैट्रिक. तो
اتھ دوران گئی یہ ہائر سیکنڈری ہائی سکول اس گئی اپ گریڈ ہائر سیکنڈری من تو 11th مز کور میں اوپٹ میڈیکل سبجیکٹ میڈیکل سٹریم مگر بہس لۄکچار پٮ۪ٹھے لکھان یم پروگرام وغیرہ ایون کہ ات یل 6 مز ایڈمشن کور میں سرکاری سکولس مز اخ رفیق وستاد شفیق وستاد یہز شفقت تو محبت میس رومس مز بست ممتاز گوبلی صاحب یہ سہ وقت تمہ سات یمو اتس کر تھپ کہ یم اکثر کلچرل پروگرام کران ایون کہ دوردرشن میں واریاہ لٹ یت سٹوڈیوس مز واریاہ پروگرام کر تمن دون بامن پروگرام لگان شگوفے پروگرام گژھان تو بہس یمن پروگرامن مز وقتاً فوقتاً ممتاز گوبل وسادت تو بیٚیہِ سکولن مز یم تہ کلچر ایکٹیویٹیز گژھان تو ام کن بہ واریاہ بدنام زیادہ کیاز تمن دون فیسٹول تہ لگان گلمرگس مز اخ سیگمنٹ یم کن بہ زیادہ مشہور اوسس کہ بہ خبر ونان مزایا خبر تم تہ مزایا خبر تو پتہ 12th پتہ آز پتہ سری نگر صرف کٲشرِ خٲطرٕ گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے اوسُس بہٕ یژھان مےٚ اوس بٔڈِ بب یژھان ڈاکٹر بنُن چوٗنٛکہِ مگر مےٚ اوس نہٕ تتھ سۭتۍ دلچسپی کہیٖنۍ بہٕ اوسُس دپان نہ یُس یہِ لٹریچر چھُ یہِ چھُ مےٚ کران سیوٗٹ یُس مےٚ پنُن کریکٹر چھُ پنُن پوٹینشل چھُ تتھ چھُ لٹریچر سیوٗٹ کران پتہٕ آس بہٕ امر سنگھ کالجس منٛز أتی اوس سٹریمس منٛز یُس سٹریٖم اتہِ دِژٕکھ تتہِ اوس کٲشُر امر سنگھ کالجس منٛز روٚٹ مےٚ پتہٕ کٲشُر سبجیکٹ تہٕ تتہِ گوٚو سمکھیاو پروفیسر ماشوق حسین تمو تہ کر رہبری تو پن تہ شوق اوس زبردست 11th مز میری گۄڈنِچ پویم چھپیمٕژ ناگجوئی میگزینس مز تو سانہِ علاقٕکۍ بڑٕ لیجنڈ پویٹ چھِ فیاض تلگامی تم ٲسۍ گۄڈنِکۍ شخصیت یمو بہٕ تھپھ کٔر دوٚپُکھ تمو کوٚر میون سُہ پوٹینشل آیڈینٹِفاے تو تمو دِژ ممبرشپ بہر ادب تلگامس مز تو تتھ اوس نہٕ شٲعر لیکھِتھ کینٛہہ تتھ چھُ باسے تہِ طٲلبہِ علمی کیازِ گۄڈنِچ غزل میٲنۍ چھپے سُہ چھپے ناگجوئی مز تو ام پتن رود یپر تعلیمی سفر تو مگر اس تخلیقی سفر اس یہ رود جاری تو ام امر سنگھ کالجس مز ریڈیو اکثر یوان دوردرشن اکیڈمی پروگرام کران مشاعرے کران بہ اکثر یمن مز حصہ نوان بہ وقتاً فوقتاً اور گژھان پتہ یل گریجویشن کر تو اس سبجیکٹ کٲشُر یہ بنے پتہ کیریئر آپشن بنے مے ترو نہٕ پتہ کہین تو بہ گوس پتہ کور مے انٹرنس کوالیفائی کشمیر یونیورسٹی میں 2014 مز کور مے ماسٹرس تو ماسٹرس کرنے پتہ کور ونکس بہ ریسرچ کران علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کشمیریس مز جی جی اور پاکیزہ سے بھی جاننا چاہیں گے کیونکہ آپ کی زندگی کے حوالے سے پروگرام میں ہم پہلے ہی بات کرتے ہیں تو پاکیزہ کہاں پیدا ہوئی اسکولنگ کہاں سے ہوئی اور اسکول کے دوران کچھ کھٹی میٹھی یادیں کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنا اس حوالے سے ہمیں بتائیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرسٹ آف آل میں آپ لوگوں کو تھینک یو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے مطلب اس قابل سمجھا اور یہاں پہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا اینڈ تھینکس ٹو آلمائٹی اللہ کہ مطلب اس نے مجھے اتنی عزت دی یہاں پہ آج کل وہاں پہ پھر اس کے بعد یہاں پہ مطلب بہت زیادہ عزت ملتی ہے. تو میرا نام ہے پاکیزہ بشیر. میں ڈسٹرکٹ شوپیان ولیج مستپورہ میں رہتی ہوں. جی اینڈ میں ابھی ریسنٹلی میں نے کائی انسٹیٹیوٹ جوائن کیا ہے کشمیر انسٹیٹیوٹ آف ایکسیلنس. اس سے پہلے میں پڑھتی تھی رینبو انٹرنیشنل جو شوپیان میں ہے. وہاں پہ میں نے 10th تک پڑھا ہے. اور اسکول میں کیا ہوتا تھا مطلب جب کلاس میں ہوتے تھے مطلب مجھے عادت تھی لکھنے کی. میں اپنی اسٹوریز لکھتی کبھی دن میں کیا ہوتا تھا کیا نہیں ہوتا تھا کون سی ایکٹیویٹی ہوتی تھی. تو مجھے عادت تھی لکھنے کی تو میں لکھتی تھی بیچ میں لیکن دکھاتی نہیں تھی کسی کو. مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ اپنی سیکریٹ شیئر کرنا زیادہ. سو ایک دن ہماری ٹیچر جو ہے شاہد ہے ان کا نام شاہد سر. تو وہ آئے ہمارے کلاس میں. انہوں نے بولا کہ ہمارا ایک اسٹوڈینٹ ہے یہاں پہ جن نے بک لکھی ہے. عبد الخاقان تھا ان کا نام. انہوں نے بک لکھی تھی دا ہیل ول دے تھنک. اچھا. سو وہ جو ہے وہ مطلب ایک انسپائریشنل مطلب کوٹ بنا وہاں پہ کہ مطلب ہمارے اسکول میں ایک اسٹوڈینٹ جن نے بک لکھی مطلب اتنے چھوٹے. تو مطلب مجھے آلریڈی تھا پیشن لکھنے کا بٹ اس ٹائم مجھے زیادہ ہی ہوا کہ سچ میں مطلب اس نے ایک بک لکھی ہے. اگر وہ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتی ہوں. تو شاہد سر مطلب پہلے سے بولتے رہتے تھے کہ آپ کر سکتے ہو آپ لکھ سکتے ہو آپ کو پیشن ہے آپ لکھو یہ کرو وہ کرو. لیکن مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں کبھی لکھ پاؤں گی بک. تو پھر ایسی مطلب جرنی چلتی رہی. 9th میں ان کا بک لانچ ہوا ہمارے اسکول میں. آفٹر دیٹ 10th میں جب میں چڑھی تو لاک ڈاؤن جب ہوا تو میں گھر میں بیٹھی تھی اینڈ آئی واز رائٹنگ جسٹ 11th.
تو میں کیا کر رہی تھی, میں نے سوچا مطلب اب 10 تو ویسے بھی اب لاک ڈاؤن میں کچھ پڑھا نہیں جائے گا ہم سے, اور آن لائن کلاسز تو ہم پھر بھی اٹینڈ کرتے تھے, بٹ پھر باقی ٹائم جو ہے ایسے ہی رہا کرتا تھا. تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اسٹارٹ کروں بک, اور آلریڈی میرے پاس اتنے سارے تھاٹس ہے, آئیڈیاز ہے, تو میں کیوں نہیں شیئر کروں لوگوں تو, جب میرے پاس یہ ٹیلنٹ ہے. تو اس کے بعد میں نے کیا کیا, میں نے رائٹنگ اسٹارٹ کی, اینڈ پہلے سے ہی میں نے ڈر پہ لکھنا اسٹارٹ کیا, فیئر پہ, بیکاز آلریڈی بہت سارے انسیڈنٹس ایسے جو میں نے فیس کیے ہیں. لائک میں بہت زیادہ ڈرتی تھی, مطلب باہر نکلنے سے, چلنے, مطلب اکیلے چلنے سے مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا. تو پھر میں نے کیا سوچا, میں نے سوچا مطلب ایک دن میں ایسے ہی سوچ رہی تھی, میں سوچ کیوں میں ڈرتی ہوں, کس چیز سے, مطلب ڈارکنیس سے ہم لوگ ڈرتے ہیں, مطلب اس میں ہے کیا ڈارکنیس میں, کچھ بھی نہیں ہے, اگر ہم چلیں گے تو کچھ نہیں ہے. تو ایسے ہی سوچتے سوچتے میں پتہ نہیں کہاں پہ پہنچ گئی. تو ایسے میں نے رائٹنگ اسٹارٹ کی, تو میں نے لکھی اس میری بک جو ہے ریسنٹلی میں نے پبلش کرائی ہے, جس کا نام ہے فیئر لیس فیئر. تو اس بک جو, وہ والی بک جو ہے وہ سچ میرے لیے ایک مطلب موٹیویشن ہے, اور مطلب میرے لیے نہیں, اڈلٹس کے لیے بھی, جو بڑے لوگ ہیں ان کے لیے بھی, اولڈ کے لیے بھی ہے, اور جو ہماری جنریشن ہے, نیو جنریشن, ان کے لیے سب سے بیسٹ ہے. کیونکہ آئے دن جب ہم دیکھتے ہیں تو مطلب ڈر دن بہ دن بڑھ رہا ہے, بڑھتا ہے لوگوں میں, اور مطلب مجھے نہیں لگتا اس ورلڈ میں ایسا کوئی انسان ہوگا جس میں ڈر نہیں ہوگا. کسی کو ہائٹس کا, کسی کو ڈارکنیس کا, کسی کو کسی اور چیز کا, تو موسٹلی زیادہ گرلز میں پایا جاتا ہے. سو اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ میں, مطلب جب میرے پاس پتا ہے, جب مجھے پتا ہے کہ اوورکم کیسے ہو سکتا ہے اس کو, تو کیوں نہ میں شیئر کروں لوگوں تک. تو ایسی میں نے رائٹنگ اپنی اسٹارٹ کی, تو میں نے یہ بک لکھی جس کا نام ہے فیئر لیس فیئر. تو اس بک میں نے لکھا ہے کہ مطلب جو یہ بک ہے اس میں مطلب فیئر ایکچولی میں ہوتا کیا ہے, مطلب کیوں ہم ڈرتے ہیں, مطلب واٹ میکس اس فیئرفل, ہمیں کیا ڈرایا جاتا ہے, مطلب کون سی چیز ایسی جو ہمیں ڈرائی جاتی ہے. اس حوالے سے بھی انفیکٹ بات کریں گے. آپ نے بہت سے پہلو جو ہیں چھیڑے فیئر کے بارے میں, اور یقیناً سمرین دی جب ہم بھی چھوٹے تھے بہت سی چیزوں سے ڈر لگتا تھا. انفیکٹ کچھ ڈر ایسے ہیں جو زندگی بھر رہتے ہیں, ساتھ رہتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ بچپن سے ہی بچوں کو جو ہے ان کے سارے خوف, سارے ڈر جو ہیں وہ دور کیے جائے. پاکیزہ نے خیر اپنے ڈر جو ہے وہ خود دور کیے, لیکن ماں باپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو اگر کسی بھی چیز سے ڈر لگتا ہے, کسی بھی کوئی بھی چیز انہیں پریشان کر دیتی ہے, تو کوشش کریں کہ ان کو اس ڈر سے باہر نکالے, ورنہ زندگی بھر وہ جو ہے ان کے ساتھ رہتی ہے. بالکل, اس کو وہ اسٹرانگ امپیکٹ رہتا ہے ذہن میں. مظفر صاحب, یم سات ادبہ حوالہ کت کران تھی ژرم شاعری پنن جذباتن خیالن سہ بربک اظہار باپت ژرو تھی شاعری کیا نثر کیا, چونکہ نثر لیکھان مگر شاعری کن اس میں زیادہ, کیازِ میں سوچ شاید یس میں پنن احساسات جذبات تو تمن اس ایکسپریس کرن بہترین میڈیم میانہ حساب مے باسیو سہ شاعری, کیازِ نثر تو اخ بہترین میڈیم اگر تھی پن جذبات تھی کرو تھرو افسانہ یا باقی یم صنف, مگر میانہ خاطر مے سوچ شاید یہ اخ سو میڈیم اخ یم کن اس میں سیوٹیبل باسے باقی کر یوتان چونکہ بہت پان ادبچ سٹوڈنٹ یم سات پران شعری حوالہ ہمیشہ ونان یہ الہام آسان, انیٹ آسان. تھی ات کت اتفاق کران کہ شاعری انیٹ آسان کن کھانا تہ شاعر بن یا شاعر بنان پتہ؟ نہ شاعر یہ بائی یہ بورن پوئٹ آسان, کھانا بنت ہکو نا ات انسٹیٹیوٹ یت انسان شاعری ہیت, لیکن شعوری طور اگر اس کتاب پرو یا تمن انسان سی وتھ بہو تمیک اثر تہ واتان انسانس. الہام تہ ہیکہ ات چھ پرٹیکولر ٹائم یت ونو بیمو فلٲنۍ ٹائمس پہ مے آئی الہام تو بہ لیکھ. یہ اخ سپونٹینس فلو, یہ فل ودی. اب کبھی بھی کسی چیز کو دیکھ کر آپ متاثر ہوگا تو شعر بنتا ہے, کیازِ یہ آو ون کہ ہے بھی یہ حقیقت بھی ہے کہ شاعر یہ سماجک ان کبھی کبھار یہ سماج میں ایسی چیزیں بھی دیکھتا ہے کہ امس ڈائریکٹ امپیکٹ امس پہ پیوان تو امس زیو یوان, امس گفتار لگان, تو یہ ہیکان شاعر بنت. چونکہ رائٹرس کی جب ہم بات کریں حساس طبقے تمن جذبات زیو دیوان, شاید یتنا اخ عام انسان ہیکان دتھ کی. بالکل بالکل صحیح. پاکیزہ بشیر, ہم آپ کے بارے میں بات ضرور کریں گے کیونکہ ایک فیئر لیس بیٹی ہمارے آج روبرو تشریف فرمائے, بہت اچھی بات ہے کیونکہ چھوٹی سی بچی اور ایسے یہ ویژن لے کے
जब आप आगे बढ़ेंगी तो डेफिनेटली आप सिर्फ अडल्ट्स के लिए नहीं, सबके लिए आप सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन सकती हैं. तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी बेटियां सामने आ जाती है. बिल्कुल. और बात करेंगे आपकी किताब के बारे में, लेकिन फिलहाल अभी रुकना पड़ेगा हमें एक वक्फे के लिए, और वक्फे के उस पार अपने गेस्ट से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे. वरदान आईवीएफ सेंटर, मुल्क का नामवर आईवीएफ सेंटर जो जालंधर और अमृतसर में जेर पजीर है. वरदान पिछले कई सालों से आईवीएफ की उड़ान में सबसे कामयाब तरीन सेंटर है, जहां हजारों बेऔलाद जोड़ों को औलाद की खुशी मैसर हुई है. अब वरदान की टीम श्रीनगर में बेऔलाद जोड़ों का तसल्ली बख्श इलाज करने के लिए हर दिन दस्तयाब रहेगी. अपॉइंटमेंट या मजीद जानकारी के लिए डायल करें 9814-021-991. याद रहे 20, 21 और 22 अप्रैल को बाहर से वरदान के डॉक्टरों की टीम मगर मलबाग श्रीनगर बीमारों का इलाज करने के लिए आएगी. वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग J&K. और गुड मॉर्निंग J&K में हमारे रूबरू हैं 2 यंग टैलेंटेड राइटर्स जिनसे हम आज जो है गुफ्तगू कर रहे हैं, और उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा. लेकिन फिलहाल प्रोग्राम में वक्त हो चला है कि आप तक कोविड अपडेट और अखबारात की सुर्खियां पहुंचाएं. और कोविड अपडेट की बात की जाए तो कश्मीर में कल दिन भर में 465 नए केसेस जो हैं कोविड पॉजिटिव केसेस वो रिपोर्ट हुए हैं, और जम्मू में 347 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं. इसी के साथ टोल जो है कश्मीर में वो पहुंच चुका है 80,774, और जम्मू में पहुंच चुका है 54,053. अभी कश्मीर में एक्टिव पॉजिटिव केसेस जो है दैट इज 3,605, और जम्मू के एक्टिव पॉजिटिव केसेस जो हैं अभी दैट्स 1,430. जी समरीन जी. थैंक यू. और अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाएंगे क्योंकि हमारे साथ जो आज मेहमान तशरीफ फरमा है दो बडिंग राइटर्स. एक मुजफ्फर अहमद परी साहब है जो शायर है, पोइट्री लिखते हैं, और हमारी बाईं जानिब है पाकीज़ा बशीर. शी इज अ नॉवलिस्ट, उन्होंने नॉवल लिखी है फेयरलेस फेयर. तो इनसे बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल आप तक पहुंचाएंगे अखबारात की सुर्खियां. तब तक आप हमारी समावार की चाय टेस्ट कर सकते हैं. पाकीज़ा बेटा आप भी चाय पी सकते हैं, वो भी समावार की, हमारी स्पेशल चाय. वर्ल्ड हेल्थ, मेरे पास अंग्रेजी रोजनामा है और इसकी 2 सुर्खियां हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे. एक ये कि वर्ल्ड हेल्थ डे के हवाले से जो कल मनाया गया, सेकेंड कोविड वेव इज अप्रोचिंग, डायरेक्टर स्किम्स लॉवरिंग गॉड अगेंस्ट वायरस कुड प्रूव फैटल. एक और सुर्खी इसी अखबार से कि सोरिंग एयर फेयर्स मेजर डैम्पनर फॉर कश्मीर टूरिज्म, पैरल पैनल. जी. और मेरे पास एक अंग्रेजी रोजनामा है जिसकी 2 खबरें जो हैं हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे. एक ये कि डिविजनल कमिश्नर अर्ज पीपल टू अडॉप्ट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, फॉलो SOPs, ऑल कंट्रोल मेजर्स इंटेंसिफाइड, कमिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड टू चेक वायलेशंस. और ₹4,030 crore प्रोवाइडेड टू 8,864 beneficiaries in Srinagar. DDC Srinagar orders inquiry against Ilakai Dehati Bank for keeping 1,503 out of 1,509 cases pending under KCC. जी हाँ, मेरे पास उर्दू रोजनामा, इसकी 2 सुर्खियां हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे. एक कि कोरोना वायरस की रफ्तार तेज, अगले 4 हफ्ते इंतहाई अहम और नाजुक. दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए हुकाम और अवाम दोनों के दरमियान ताउन की सख्त जरूरत है, माहिरीन. एक और सुर्खी इसी अखबार से कि कभी कभी धूप और कहीं कहीं बारिशों के मौसम का सिलसिला बदस्तूर जारी है. कुपवारा के बालाई इलाकों में 1 फुट बर्फ जमा, करना साधना टॉप की भी यही सूरत हाल. जी. और मेरे पास एक उर्दू रोजनामा है जिससे चंद खबरें आप तक पहुंचाएंगे. एक ये कि जम्मू और कश्मीर फिल्म पॉलिसी मुल्क में सबसे बेहतरीन होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जायजा लिया, फिल्म साजों की तजावीज शामिल होंगी. और एक और खबर इसी अखबार से कि मुसलसल बारिश से झेलम में पानी की सतह बुलंद, लोज झेलम बिजली घर की पैदावार 100 मेगावाट हो गई. और सियाहत के शोबे को बढ़ावा देने का मिशन, सफारतकारों और आला सतही वफदकार 11 अप्रैल से का दौरा जो है वो 11 अप्रैल से होगा. जी बिल्कुल. और हमारे पास अंग्रेजी रोजनामा है, इसकी ये एक सुर्खी हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे. ये कि एमिड कोविड स्पाइक, फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट सेट्स अप मोर टिकट काउंटर्स एट टुलिप गार्डन. जी.
اور ایک اردو روزنامے سے آپ تک یہ خبر پہنچاتے ہیں کہ عوامی شکایات کا ازالہ نہ کرنے والے اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. ترقیاتی عمل کو تیز کرنے کے لیے جن بھاگیداری لازمی. لیفٹیننٹ گورنر. اردو روزنامہ اس کی یہ سرخی کہ حکومت ایک سہولت کار ترقیاتی عمل کو تیز کرنے کے لیے جن بھاگیداری لازمی. منوہر سنہا. ہیرا نگر کا ایل جی نے کیا دورہ, کئی اسکیموں کا اپ گریڈ کرنے کا ایک بھی افتتاح کیا. جی, اور میرے پاس ایک آخری انگریزی روزنامہ ہے جس میں وی دا پیپل عنوان کے تحت یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ سیلف ہیلپ گروپس ہیو پرووڈ ٹو بی کی ٹو اکنامک گروتھ اینڈ جنریشن آف امپلائمنٹ ان جموں اینڈ کشمیر. جی ہاں, میرے پاس اردو روزنامہ ہے, اس کی یہ سرخی کہ امرناتھ یاترا کے لیے ضروری انتظامات. مشیر بٹناگر نے لنگر, بستر اور خیموں کے علاوہ دیگر سہولیات کی ہدایات دی. اور آج جو ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہے, دو گیسٹز آج ہمارے ساتھ ہیں. میرے رائٹ سائڈ بیٹھے ہوئے ہیں مظفر احمد پرے, جنہوں نے جو شاعر ہے, جو رائٹر ہے, ان کو یوا پرسکار کے لیے سلیکٹ کیا گیا ہے, یوا پرسکار ساہتیہ اکیڈمی. اور جو میری لیفٹ جانب بیٹھی ہوئی ہیں, شی از پاکیزہ بشیر. انہوں نے ناول ریسنٹلی پبلش کی ہے فیئر لیس فیئر کے نام سے. پاکیزہ جی, جب آپ نے لکھا, آپ کی بک آئی, کیونکہ آپ ابھی چھوٹے ہو, آپ کی عمر بہت کم ہے, تو پیرنٹس کا کیا اپروچ تھا, پیرنٹس کا ان کا سپورٹ کیا انہوں نے؟ دیکھیے, جیسے ہی میں نے یہ بک لکھنا سٹارٹ کیا, بٹ ان کو نہیں تھا تب پتا. ان کو پتا نہیں تھا اس کے بارے میں کہ میں ایک بک لکھ رہی ہوں. بٹ بیچ بیچ میں پاپا مجھے دیکھ رہے تھے لکھتے ہوئے, وہ بولتے تھے آپ کیا لکھ رہی ہو. میں بول رہی تھی ان کو کہ بس ایسے ہی, مطلب میں کوشچن جب لرن کرتی ہوں پھر لکھتی تھی ایسے. بٹ میں نہیں کرنا چاہتی تھی شیئر ابھی, کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں سرپرائز دینا چاہتی تھی گھر والوں کو. تو آفٹر دیٹ جیسے ہی میں نے بک کمپلیٹ کی, تو میں نے اپنے پاپا کو نہیں بولا کہ مطلب میں نے ایک بک, بٹ میں نے ایک ٹیچر کو بولا کہ میں انڈیویجول کوچنگ کرتی تھی اس کے پاس. تو میں نے ان کو بولا کہ میں نے ایک بک لکھی ہے. انہوں نے بولا کہاں لکھی, کب لکھی, کیسے لکھی, کس پہ لکھی, پتا نہیں کیا کیا. تو جب میں نے ان کو بولا تو بہت زیادہ خوش ہو گئی. مطلب ان کو مطلب سیدھے ایک شوق لگا ان کو کہ مطلب آپ تو اتنی چھوٹی ہو, 10th میں ہی, مطلب ایک تو 10th کی اسٹڈی, اوپر سے بورڈ ایگزام, اور آپ کیسے لکھ رہی ہو بک. میں نے بولا لاک ڈاؤن تھا تو میرا پیشن بھی تھا, تو میں لکھ رہی تھی بک, تو میں نے جسٹ کمپلیٹ کیا. تو انہوں نے بولا آپ وہ ساتھ لانا, میں دیکھوں گا. میں نے بولا چلیے کوئی بات نہیں. جیسے ہی میں نے وہ ساتھ انہوں نے پڑھی, انہوں نے بولا مطلب آپ کو کیسے آئیڈیاز آئے, کیسے آپ نے لکھا. میں نے بولا جیسے کہ آپ کو پتا ہے میں نے بہت سارے فیئر انسیڈنٹس مطلب فیس کیے, مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا کسی بھی چیز سے. تو پھر ان نے میرے ابو کو بولا کہ اس نے ایک بک لکھی ہے, مطلب شی از سو ٹیلنٹڈ لائک دیٹ. تو پاپا بہت زیادہ خوش ہو گئے. ان کو سچ میں ایک مطلب سرپرائز, مطلب بہت بڑا سرپرائز 10th میں تھی میں. تو ان نے مطلب مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا. اینڈ پھر ماما کو پتا چلا, پھر میری میٹرنل فیملی اینڈ پیٹرنل فیملی نے بہت زیادہ سپورٹ کیا مجھے. مطلب اگر ان نے سپورٹ نہیں کیا ہوتا تو وداؤٹ دیٹ آئی کانٹ ڈو. مجھے نہیں لگتا کہ میں کچھ کر سکتی. سپورٹ کتنا ضروری ہے؟ اگر بہت زیادہ. دیکھیے, اگر بچے کو سپورٹ نہیں ملے گا تو وہ آگے کیسے بڑھے گا. بیکاز ابھی میں انڈیپینڈنٹ ہوں, میں ڈیپینڈنٹ ہوں, انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں میں. تو مجھے پیرنٹ کا سپورٹ ہونا چاہیے. جب تک ان کا سپورٹ نہیں ہوگا میں آگے کیسے بڑھوں گی, کیسے میں وہ اسٹیپ لوں گی, کیسے یہ اسٹیپ لوں گی. تو ان کا سپورٹ بہت ضروری ہونا چاہیے, اور مجھے بہت زیادہ سپورٹ ملا ہے اپنی فیملی سے, پیٹرن ایز ویل. بہت اچھی بات ہے. انفیکٹ بہت ضروری ہے پیرنٹس کا سپورٹ ہونا کسی بھی چیز میں آگے بڑھنے کے لیے, اپنے اندر کے ہنر جو ہے ان کو ابھارنے کے لیے. اور سمرین دی, ایک بات اور ہے کہ کووڈ لاک ڈاؤن جو ہے, حالانکہ کووڈ-19 نے بہت پریشان کر دیا لوگوں کو, لیکن وہی لوگوں کو وقت ملا اپنے لیے, اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے, اپنے اندر کے ہنر جو ہے ان کو نکھارنے کے لیے, ابھارنے کے لیے, ان پر کام کرنے کے لیے. کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس لاک ڈاؤن میں بڑے بڑے کارنامے جو انجام دیے. اب پاکیزہ کی ہی بات لے لیجیے. صحیح بات. فیئر لیس فیئر کا وقت, انہیں لکھنے کا وقت تب ملا جب لاک ڈاؤن میں ان کے پاس بہت سارا فری ٹائم تھا. بالکل بالکل. جی مظفر صاحب, یم سات ادب حوالہ کت کران تہ کیا باسان, چونکہ تھی ونکس نوجوان نسل یتنس رپریزنٹ کران, تہ کیا باسان یت نوجوان نسل ینگر جنریشن سا ادب حوالہ زیادہ انٹرسٹ ہاوان کن انٹرسٹ کم گسان, کتیا رغب سن نوجوان نسل ادب کی اور اگر ہم بات نا ونکس موجود رجحان شاعری ہند حوالہ زیادہ, نہ صرف شاعری ہند حوالہ بلکہ انگریزی تو اردو. اگر تھی فیس بکس پہ تھی وچان پریت دہ اک شاعر اک نو غزل پن فن پار پوسٹ کران, بیٚیہِ واریاہ اصل فن پار, خوبصورت فن پار.
نہ صرف ادبی حلقن ہند زون پانس کن پھران بلکہ یم سنجید رائٹر تم تہ خوش گژھان زِ یُس سون یہ مشل یم پکناوان برونٹ کیوں مے پانس کی جوان شاعر یمو بہ زبردست امپریس کورمت ایون کہ بہ دپ یہ ون کہ انسپائریشن تہ مے بھیجمت نثار اعظم اخ ناو سوپور نہ صرف اخ خوبصورت شاعر بلکہ اخ ترجمہ کار تو افسانہ نگار واریاہ کم لوکو تہند افسان پرمت اخ شعر کر بہ کوٹ کہ گامچ شیچت آوا کھانا یہ بقولی نثار اعظم تہ تریو پانے سمجھ کہ شاعرانہ قد کیا کہ گامچ شیچت آوا کھانا یم بر گل ہت ساوا کھانا اس چھکرائے وج واون سمبرن شوٹن دراوا کھانا اور اگر تھی ساؤتھس کن گھو صرف اکی طرف اگر تھی ساؤتھس کن تک زرخیز زمین نگت صاحبہ آسما یمس تراوی پتھر تس تو تلیا کھانا بل پان ولا بونی گوڑا زرد پن ڈیر یا ریاض ربانی بیاکھ ناو بہ کتن ہند ناو ہم کہ ریاض ربانی بقولی ریاض ربانی کت سنا گو آفتابس ژیر گو تر لجمز چھم گلابس ژیر گو یہ تیوت سلسل کی لٹری جیوگرافی بہت زبردست یہ کورمت اور خوشائن بات بھی بہت خوش گژھان انسان واریاہ خوش گژھان کیاز اس شاہناز رشید اخ لیجنڈ بوزن سوپور سے لیکن یل نثار اعظمس کن وچان شان وگنان کہ اس کاروان یہ برو پکان بٹ زرخیز گھان لٹری جیوگرافیز تمو بہ زبردست امپریس کور تمو من اخ سوپور آف الیاس آزاد سے لے کر برابر شاہناز رشید تک ہمیں ایسے رائٹرس ملیں گے یمن پن منفرد مقام فائدہ کورمت آف یہاں حاجن میں جائیے تمچ لٹری جیوگرافی برابر آف وہاب پری حاجنی سے ٹل ساگر سرفراز تک ساگر سرفراز سرزمین زرخیز ادب حوال سرزمین سٹھا بختاوار تو بردبار ات کہین تہ شک بالکل چونکہ شعر سمبرن یم باپت تھی یوا پرسکار خاطر سلیکٹ گئی سو گئی واوچ باوت یہ تہذ کتاب تو یت متعلق اس کتاب متعلق ونتو کیا یس ناظرین ہاویں یت کتاب متعلق ونتو یہ کتاب پہ آو یہ ذہنس مز کہ پز شعر سمبراون تو شعر سمبرن ام برو بہ کر کتاب پہ کت چونکہ اس پن کومنٹی پرے کومنٹی تو یہ سون جد سہ حجنک صرف نوین جنریشن سانس گامس مز گمز شاید اخ یہ زتن کہ بہ بنیا شاعر کیاز حجنن من بڑ زرخیز ادبی تواریخ ٹھکن لائق پوت منظر بڑ ٹھکن لائق پوت کال یمو واریاہ بڑ شعرا حضرات ادیب پد کر یمن مز وہاب پری حاجنی محدین حاجنی عبداللہ حاجنی عزیز حاجنی کتھان ہند ناو ہمو صدیق اللہ حاجنی تو سہ جد کرال پور آو میس گامس من چونکہ تت نا شاعری ہند ماحول کی تو نہ علمی تیت حساب کتابہ کی انسان انسپائر گھے یہ اخ وجہ تو لۄکچار پٮ۪ٹھے مےٚ برونٛہٕے عرض کوٚر کہِ لۄکچار پٮ۪ٹھے اوسُس بہٕ کینٛہہ شعر گنٛگراوان ہلۍ کٔلۍ اچھر لیکھان تہٕ تُہُنٛد یُس گۄڈنیُک سوال اوس نثر کیازِ نہٕ نظمہِ کیٛاہ مےٚ اوس یہِ مِزاز وَیوٕنۍ شٲعری ٲس مےٚ وَیوٕنۍ ییٚلہِ اِنسان رایِم چھُ کٲنٛسہِ ہُنٛد بوزان یہِ چھُ خۄش لگان یہِ چھُ بَڑٕ خۄش زبردست ڈسکرپٹِو چیٖز ٲسۍ مےٚ تیٖتیاہ زیادٕ پسنٛد کہِ ییٖتیاہ مےٚ یِم چیٖز ٲسۍ یاد سُہ جمٲلیتی حظ بہٕ اوسُس فیٖل کران تہٕ 11th سے میں نے اسٹارٹ کیا ہے لکھنا 11th کلاس سے مڑی گوڑی بہ ون سہ سنجیدگی سان کہ مے فن پتہ اس مے گرفت ات کرافٹ کیا گو یہ مے پتہ کی تو وقت رود برو گھان تو بہ رودس لیکھان پتہ آو وق اخ 2017 تو مے سوچ نا مے پز یہ کلام یہ گھس نت پگہ ضائع مے پز چھپاؤن پتہ 2014 مز کر مے پہل تو پتہ آئی کتاب واوچ باوت شعر سمبرن تو مبارکباد ام خاطر شکریہ اور اس کتاب سے کچھ شعر بھی سننا چاہیں گے لیکن اس سے پہلے پاکیزہ کی جانب آتے ہیں اور پاکیزہ کی کتاب ابھی سمریندی کے ہاتھ میں ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ کتاب ناظرین کو دکھائی جائے اور پاکیزہ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے ایک کتاب لکھی اور اس کو پبلش بھی کرایا کبھی آپ کے ذہن میں خود یہ ڈر یا ایسا ڈڈ یو فیل ریلکٹنٹ کہ مجھے اتنی ینگ ایج پہ پبلش کرنا چاہیے یا نہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ کرٹیسزم بھی آتا ہے اسپیشلی فیمیل رائٹرز جو ہوتی ہیں ان کا تو حد سے زیادہ جو ہے کرٹیک ایک ہوتا ہے دے آر انکریجڈ کہ وہ ویمن میگزینس کے لیے زیادہ لکھیں تو آپ کو خود کبھی یہ محسوس ہوا اور اگر محسوس ہوا تو آپ نے کیسے اس کو اوور کم کیا؟
جب میں نے یہ بک فنش کی لکھنا تو آفٹر دیٹ میں نے سوچا کہ اب میں اس کو پبلش کراؤں گی. بٹ اسی ٹائم میرے دماغ میں آئیڈیا یہ کرٹیسزم کا آیا تھا کہ مطلب ہمارے مطلب معاشرے میں اتنے سارے کرٹیکس ہیں, مطلب میں بھی کوئی مت مجھے کرٹیسائز کرے گا. بٹ آفٹر دیٹ جب میں نے سوچا کہ کوئی اگر مجھے کرٹیسائز کرے گا تو کس پہ کرے گا؟ اگر خود میں فیئر لیس پہ ہی لکھ رہی ہوں تو مجھے وہ کرٹیسائز کیوں کرے گا؟ مے بی کرٹیسزم کا ڈر کیوں رہے گا مجھے. اوبویسلی میں نے وہ بھی مینشن کیا ہے اس میں کرٹیسزم کا بھی. لیکن ایک حساب سے اگر ہم ایک اینگل سے اگر دیکھا جائے جو کرٹیسزم ہے وہ مطلب ٹھیک ہے, بیکاز مطلب کرٹیسزم جب ہوتا ہے نا انسان کو پتا چلتا ہے کہ مجھے غلطی کہاں پہ ہوئی تھی. ہاں ایکچولی ہماری غلطی جو ہے وہ مسٹیک ہوئی کہاں پہ تھی, ہم وہ ٹھیک کرتے ہیں. بٹ دوسرے اینگل سے مطلب یہاں پہ مطلب کسی کی تھنکنگ نیرو ہوتی ہے تو وہ اس کو نگیٹولی لیتا ہے, بٹ میں نے اس کو وہ نہیں لیا. اینڈ مجھے اس پہ کسی نے کرٹیسائز بھی نہیں کیا, بٹ پھر بھی مطلب ڈر تھا مجھے کہ کوئی مت کرے گا. لیکن اس کو مطلب مجھے نہیں لگتا کہ ان دس ورلڈ دیئر از نو فیئر ان دا ورلڈ دیٹ کین ناٹ بی کنکیئرڈ. سو آفٹر دیٹ میں نے اچھے سے اس کو پبلش. لیکن کرٹیسزم آپ نے بہت صحیح کہا, کہتے ہیں نا مخالفت سے سنورتی ہے میری شخصیت, میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں. جو کرٹیسزم ہے وہ آپ کو تراشتا ہے, نکھارتا ہے, تو آپ خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. جب تک آپ کو کرٹیسزم نہیں ملے گا, وہ کہتے ہیں تنقید برائے تعمیر, جب آپ کو وہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم نہیں ملے گا آپ اپنے آپ کو بہتر نہیں بنا سکتے. تو یہ ڈر نہیں رہنا چاہیے, آپ آگے بھی کام کریں اور بلا آپ تو فیئر آپ نے ٹائٹل رکھا ہے بک کا, لیکن کسی چیز کا بھی ڈر نہیں. ہاں نگیٹیوٹی ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن اس کو بھی اگر ہم پازیٹیولی لیں تو اپنی پرسنالٹی کو جو ہے, اپنی ٹیلنٹ کو ہم اور نکھار سکتے ہیں. بالکل, چونکہ توشو شاید کلامہ یتھو کہنت کے بوزو سانیا ناظرین تہ آس اشتیاق کہ کہنت کے بوزو یہند کلام مز کہنت کے بوز لے تو ناظرین آس بڑ انتظار کیا سن بڈنگ ٹیلنٹ. دون ترن غزلن ہند کینچ شعر بوزن. غزلہ ہند مطلب کہ چھکنہ آمت پان سومبراوان چھس, چھکنہ آمت پان سومبراوان چھس, بلنہ آمت دود وزناوان چھس. تشار وشن رستی آفتابس دیت میں دل, وشن رستی آفتابس دیت میں دل, گلن آمت شین سومبراوان چھس. آب صدرس مز ورست پوشم نسرے, آب صدرس مز ورست پوشم نسرے, تاپ سیکلس تریش ہمراوان چھس. تو واو حلمس مز برت ایما پگہ, واو حلمس مز برت ایما پگہ, نار سینس مز بہ سومبراوان چھس. یل تہ زاں چھم بت سہ ہاوان شام پت, یل تہ زاں چھم بت سہ ہاوان شام پت, آسمانچ زون مشراوان چھس. تو چانہ لولچ پوت مسرورو پرت, چانہ لولچ پوت مسرورو پرت, نار چشمن آب وزناوان چھس. تو بیٚیہِ غزلہِ کینٛہہ شعر کہ مےٚ چھُنہٕ فقط ہواو مٔنٛزۍ شِکارِ کیٚتھ ترُن شبس, مےٚ چھُنہٕ فقط ہواو مٔنٛزۍ شِکارِ کیٚتھ ترُن شبس, شُمار تارکن تہِ چھُم مےٚ أچھ ؤٹِتھ کرُن شبس. تہٕ شعر چھُ دپیو تٔمِس مےٚ آستان یہِ ژونٛگ زالہا کٹھے, دپیو تٔمِس مےٚ آستان یہِ ژونٛگ زالہا کٹھے, دوٚپُن یہِ واو سانہِ وِزِ وۄنۍ گوٚژھ نہٕ ژھٮ۪ژ کرُن شبس. دپیو تٔمِس مےٚ آستان یہِ ژونٛگ زالہا کٹھے, دوٚپُن یہِ واو سانہِ وِزِ وۄنۍ گوٚژھ نہٕ ژھٮ۪ژ کرُن شبس. نہٕ گاشہِ بٔتۍ وطن دزان نہٕ ژونٛگ چھُ مےٚ آیتن, نہٕ گاشہِ بٔتۍ وطن دزان نہٕ ژونٛگ چھُ مےٚ آیتن, وۄنۍ گوٚژھ مےٚ گام واتنس یہِ زوٚن گا درُن شبس. تہٕ دپان پگاہ چھُ یُن تِمن وۄنۍ واو ہٮ۪تھ یپٲرۍ کِنۍ, توے مےٚ چھُم یہِ کِکرِ نار دامنس برُن شبس. یُتھُے یِوان سُہ کام دیو میون گام کُن چھُ زانٛہہ, یُتھُے یِوان سُہ کام دیو میون گام کُن چھُ زانٛہہ, وُجار آنگنن پیوان زوٚن گا جرُن شبس. دۄہے یپٲرۍ آسمان زرد چھُ شامہٕ برونٛہہ گژھان, دۄہے پیوان چھُ مُظفرس گۄلاب اکھ پرُن شبس. تہٕ بیٚیہِ غزلن کینٛہہ شعر کہ زٕہٕنۍ تہِ چھُنہٕ فقط ہوا پکناوان, زٕہٕنۍ تہِ چھُنہٕ فقط ہوا پکناوان, چھِ سانہِ ناوِ کُن خۄدا پکناوان. أمِس چھُنا خبر سُلے ژھٮ۪وراوٮ۪س, أمِس چھُنا خبر ژھُلے ژھٮ۪وراوٮ۪س,
یہ کس واو من شمع پکناوان گژھان تمن کوچ پھر بستی مز گژھان تمن کوچ پھر بستی مز مسافرن چھ زون گاہ پکناوان خبر مے چھن ز مرب کت شہرس مز خبر مے چھن ز مرب کت شہرس مز اوے بہ ست پائی پتہ پکناوان چھ ظاہرن یہ شعر زندگی ہند سہ شعر کہ مے انتصابس مز لکھمت یہ ماجی ہند حوالہ ٹریبیوٹ مے کورمت کہ مے اچھن مز ون تم خواب اویزانی میانہ مدر وچمت کہ چھ ظاہرن اگر ن زر مسرورس چھ ظاہرن اگر ن زر مسرورس تمس چھ ماجہ ہند دعا پکناوان. واہ واہ بہت خوب بہت خوب. اور بھی جو ہے پروگرام میں شامل کریں گے آپ کی اور بھی غزلیں, اس حوالے سے ضرور بات کریں گے. پاکیزہ آپ سے جاننا چاہیں گے فیئر لیس فیئر جو ہے کیا پلاٹ ہے اس میں, کیونکہ بہت سے ریڈرز جو ہیں اب تو اور زیادہ کیوریس ہوں گے آپ کی ناول پڑھنے میں, تو آپ نے کیا سوچ کر اسے جو لکھا ہے, کیا پلاٹ ہے, کیا کیریکٹرز, اس حوالے سے تھیمز کیا ہیں, تھوڑا سا ہمیں پریسائزلی سننا چاہیں گے. جو میری یہ بک فیئر لیس فیئر ہے اس میں نے لکھا ہے واٹ از ایکچولی فیئر, جو کہ مطلب ہم گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ فیئر کیا ہے, بٹ دس از ڈفرنٹ. اس میں نے کچھ اسٹوریز مینشن کی ہیں جس سے مطلب سو دیٹ ایوری ون کین گیٹ اٹ ایزیلی اینڈ مطلب اچھے سے انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. وہ اسٹوریز میں نے اس میں لکھی ہے. لائک میں نے اپنی اگزامپل بھی دی ہے کہ جب میں ایک بار کہیں فارسٹ میں گئی تھی ود فرینڈس تو اس دن کیا ہوا تھا, اینڈ اس میں نے دیا ہے کہ مطلب ہمیں کون سی چیز ڈراتی ہے اور کیوں ہم ڈرتے ہیں, واٹ میکس اس فیئرفل, اور ڈفرینس بٹوین فیئرفل اینڈ فیئر لیس, مطلب جو فیئر لیس ہے اس میں کیا فرق ہے اور جو فیئرفل ہے اس سے مطلب اس کو کیسے کمپیئر کیا ہے. اور فائنلی میں نے اس میں لکھا ہے ہاؤ ٹو اوور کم اٹ اینڈ ہاؤ ٹو فوکس آن یور اسٹڈیز اور کیریئر وی کین سے. تو اس میں بہت ساری اسٹوریز میں نے ایسی بھی دی ہے, اینڈ دا بیسٹ ایگزامپل از منیبہ مزاری, شی از دا آئرن لیڈی, تو آئرن لیڈی آف پاکستان. تو میں نے اس کی ایگزامپل دی ہے جو بہت بیوٹیفل ہے, مطلب حالانکہ وہ پیرالائزڈ ہے بٹ شی از مطلب ڈفرینٹلی ایبلڈ ہم کہہ سکتے ہیں. اس نے مطلب وہ سچی میں فیئر لیس ہے. وہ میری لائف کی سب سے بیسٹ یہ ہے انسپریشن, اینڈ شی از دا موٹیویشنل اسپیکر. تو اس کی ویڈیوز میں مطلب ہر روز نہیں, مطلب ویکینڈلی میں دیکھتی ہوں اس کے ویڈیوز, اینڈ میں آئی کین سے دیٹ کہ میں اس کی فین بھی ہوں, بیکاز جو وہ ہے وہ مطلب اس ورلڈ کی ایک انسپریشن ہے. بیکاز کیسے وہ پیرالائزڈ ہو, اس کی لائف اسٹوری کیا ہے, کتنی دکھ بری ہے وہ, بٹ اسٹل وہ اس وقت موٹیویشنل اسپیکر ہے, کیسے وہ اٹھی وہاں سے. تو وہ سب سے بیسٹ ایگزامپل ہے, تاکہ مطلب جو بھی ریڈر ہوگا جو اس کو پڑھے گا بک کو, وہ سب سے زیادہ انسپائر ہو جائے گا وہاں پہ کہ اس نے کیسے کیا, تو ہم کیوں نہیں کر سکتے, جبکہ ہم تو ایبلڈ ہے, ہم کچھ بھی کر سکتے, کیوں نہیں کر سکتے اچھے سے. تو وہ بیسٹ ایگزامپل ہے. اینڈ میں نے اپنی اسٹوری کیا دی تھی کہ ایک بار ہم فارسٹ میں گئے تھے ود فرینڈس, تو ایکچولی ہمیں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھا, تو راستہ بٹک گیا تھا. اچھا, ہاں بہت زیادہ ڈر گئے تھے. ماما پاپا نکلے ہمیں ڈھونڈنے کے لیے, بہت زیادہ ہم ڈر گئے تھے, اوپر سے اندھیرا تو شوپیان میں جی, اور ہم چھوٹے بھی تھے تو بہت زیادہ ڈر گئے تھے. ماما نے رویا بھی تھا. اینڈ جیسی میں چلی تو مطلب اب ایسے کر کے ویسے کر کے تو میں پہنچ گئی ماما کے پاس. تو رات کو میں بہت زیادہ ڈری. مطلب ہوتا ہے کہ ایون مطلب ہر کوئی انسان ڈرتا ہے ڈریم میں, بٹ دیٹ واز ڈفرنٹ کہ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی. تو وہ بھی میری ایک لائف کی ایگزامپل تھی کہ میں کیوں ڈری. ڈریم سے ہی انسان کیوں ڈرتا ہے, جسٹ لائک وہ کہ ایک ڈریم ہے, ریئلٹی تھوڑی ہے, تو کیوں ڈرنا ہے. تو اس میں ایک ایگزامپل میں نے دی کہ مطلب ہم بات بات پہ یہ بولتے کیوں ڈرتے کیوں ہیں. فار ایگزامپل مطلب میں اس رات کو ڈری ڈریم تھی, لیکن تھا تو وہ ڈریم ہی نا, ریئلٹی پہ تھوڑی مجھے کچھ ہوا تھا, تو وہ جسٹ ایک ڈریم تھا. تو اسی بات پہ میں نے بہت ساری ایگزامپلس دی ہیں کہ آپ پڑھ سکتے ہو کہ میں نے کیسے دیا ہے کہ کیسے ایک انسان انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے کہ فیئر ہوتا ہے کیا ہے اور کیسے اس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ بک. مطلب جو اس کو پڑھے گا وہ بہت مطلب مے بی اس کو ہیلپ ہو جائے گی. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے لیے, وہ اچھے سے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. ہم آپ سے جاننا چاہیں گے, حالانکہ شاید آپ کی ایج بہت کم ہے, لیکن پھر بھی ہم یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہیں امپاورمنٹ کے حوالے سے بالکل بات کرتے ہیں, کیونکہ جب آپ کو ابھی سے یہ کانسیپٹ ہوگا واٹ ایکچولی امپاورمنٹ از, تو ایک بیٹی جو ہے, خاتون جو ہے, وہ کیسے امپاورڈ ہوگی. تو یقین بات ہے کہ آپ بدلاؤ, آپ جیسے لوگ بدلاؤ لاتے ہیں, یہ یقیناً ہے. تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پاکیزہ جی سے اگر بات کریں گے, امپاورمنٹ کو وہ کیسے لیتی ہیں. آپ کو کیسے لگتا ہے ہماری بیٹیاں امپاورڈ ہو سکتی ہیں, وہ فیئر لیس ہو سکتی ہیں, کیونکہ جب فیئر ہم اوور کم کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ امپاورمنٹ آ جائے گی, ہم امپاورڈ بن جائیں گے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے امپاورمنٹ کو آپ کیسے لیں گے, اور ان بیٹیوں
بیٹیوں کے لیے آپ کی کیا میسج رہے گی کہ جو کسی نہ کسی ڈر سے ابھی جوجھ رہی ہے اینڈ وہ ریئل امپاورمنٹ کس حساب کیسے ہوگی؟ جی دیکھیے اس بک میں نے ایک ایگزامپل بھی دی ہے ایک لڑکی کے کہ مطلب ایک لڑکی اس کو لیٹ ہو گیا تھا ٹیوشن سے آتے وقت, تو کیسے بوائز اس کے پیچھے آ گئے تھے اور اس کو کتنا ڈرا, اس کو ٹارچر کیا اینڈ مطلب وہ کتنا زیادہ ڈری, اور اس کی وجہ سے حالانکہ اس نے ایک روڈ جو ہے وہ ڈائیور ہوتا تھا 2 روڈز میں, تو اس نے مطلب شارٹ کٹ والا روڈ لیا تھا, بٹ وہ پھر بھی جب وہ بوائز آئے اس کو دوڑنا پڑا, وہاں پہ دوڑنا پڑا اس کو, ان نے بہت زیادہ ٹارچر کیا, بہت زیادہ ڈر گئی, رویا بھی اس نے بہت. اور جیسے کہ وہ گھر پہنچے اس نے اپنی ساری داستان جو اپنے گھر والوں کو سنائی کہ ایسا ہو, تو گھر والے جو بہت زیادہ ڈر گئے اور ان نے اس کا ٹیوشن بند کیا, بولا کہ آپ کو ٹیوشن نہیں جانا ہے کیونکہ مطلب آپ کی ریسپیکٹ کا مسئلہ ہے, تو کچھ بھی ہو سکتا تھا وہاں پہ, تو آپ آج کے بعد ٹیوشن مت جاؤ. حالانکہ جو وہ گرل تھی اس کے بہت سارے بیوٹیفل ڈریمز تھے اس کے, وہ چاہتی تھی کہ میں آگے بڑھوں, میں اپنا کیریئر بناؤں, تو ایک بیوٹیفل زندگی اچھے سے میں گزاروں, بٹ وہ نہیں کر پائی بیکاز آلریڈی اس کو پھر پیرنٹس نے نہیں بولا کہ اس نے بولا آپ کو ٹیوشن بالکل بند کرنا ہے, آپ کو نہیں جانا ہے, تو اس کی وجہ سے اس کا فیوچر جو وہ اسپائل ہو گیا ان بوائز کی وجہ سے. حالانکہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے بوائز کا, مسئلے بہت سارے ہیں. تو میں چاہتی ہوں جو ایک گرل ہے وہ مطلب فریلی سوچے, فریلی اس کو سوچنا چاہیے کہ جیسے بوائز ہے ویسے ہم بھی ہے, مطلب ہم فیئر لیس ہے, کیوں نہیں ہے فیئر لیس. آپ اچھے سے اپنی اسٹڈی جو ہے, میں پیرنٹس سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ ان کی ایک اچھی سے ایجوکیشن دے ان کو, تو تاکہ وہ انڈرسٹینڈ کر سکے کہ میں ہوں کیا, میں ایک لڑکی ہوں لیکن کر بہت سکتی ہوں کچھ, مطلب میں بہت کچھ کر سکتی ہوں, جو ایک لڑکا کرتا ہے اس سے زیادہ بھی کر سکتی بھی ہے, ایسا نہیں ہے کرنی سے نہیں کیا بھی ہے, ہماری بیٹیاں خود کو بہت ثابت کریں. اور ایجوکیشن آپ نے بولا کہ آف کورس اٹس اے ویری امپورٹنٹ رول فار امپاورمنٹ, لیکن پیرنٹس کو بھی سپورٹ دینا ہے, پیرنٹس کو بھی بھروسہ دکھانا ہے اپنی بیٹیوں میں, تاکہ وہ آگے بڑھے اور ان کا نام روشن کرے. جی فرا جی. سمرین دی, ایک بات ضرور ہے اور آخری چند منٹ بچے ہیں پروگرام میں, تو اس حوالے سے جاننا چاہیں گے مسرور صاحب آپ سے کہ ایک کلچر ہوا کرتا تھا کہ جب استاد جو ہے وہ شاگرد کو شاعری بھی جو ہے اس کا یہ ادب جو ہے سکھایا کرتے تھے, لینگویجز جو ہے ان کے بارے میں جو ہے تعلیم و تربیت ہوتی تھی مدرسوں میں, یا کوئی بھی جسے جو انسان اس میں مہارت حاصل کر چکا تھا وہ دوسروں کو جو ہے ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو سکھاتا تھا. ابھی وہ کلچر جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بہت کم ہو رہا ہے, وہ سیکھنے سکھانے کا وہ کلچر نہیں رہا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اکیڈمیز کی اہمیت یا استاد جو ہے اس کی اہمیت اس سب چیز میں آپ کے ادب کو کچھ ہی منٹس ہمارے پاس بچے. اس میں 2 چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ جو بڈنگ رائٹر ہوتا ہے اسے جب چھوٹی کوئی چیز اچیو ہوتی ہے سو دبان شاید میں مول سورے کی, سو پھر وہ ایروگینس آتی ہے اس میں, تو وہ پہلا پوائنٹ ہے. تمس سو قوت برداشی کہ میرا جو استاد پھر بھی استاد ہوتا ہے, جو جتنا استاد کا تجربہ ہوتا ہے اتنا ہمارا علم ہوتا ہے, اس ہیکو نا اچیو کر جو ایک استاد کے پاس ہوتا ہے. دویم کت یہ کہ استاد تم تم نیگیٹو اپروچ, نیگیٹو اپروچ کہ جو میں ہوں بہ گھس نہ تتھ جائے ریپلیس گھن کہ میون سٹوڈنٹ کر, یہ غلط بات ہے. کیاز اگر ٹیچر ہیچنا اسٹوڈنٹس مجھے لگتا ہے تم سن شان وگن سہ گھس خوش کہ میری ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے, یہ میون پروڈکٹ, سہ ون فخر سان صبح یہ میون پروڈکٹ, یا جو اسٹوڈنٹ ہے سہ ون فخر سان وہ جو ہے میرا یہ میون گائیڈ, مجھے انکلکیٹ کیا ہے, میں نے سیکھا ہے اس سے. چونکہ ہمارے پاس کچھ ہی لمحے مختصر لمحے باقی ہے پروگرام میں, آپ سے پرسائسلی ہم میسج لینا چاہیں گے. میسج کے لیے آپ کا وہ کیمرہ ہے, آپ کی کیا میسج رہے گی؟ جی بس مین میسج یہ ہے کہ کٲشِر زبان اس پن یت من سون تمدن سون میراث یہ پھپلٲیِو, اتھ دِیِو ترویج, ام ترقی تو ترویج خاطر کٔرِو کٲم دۄہ کھۄتہٕ دۄہ. کیازِ کٲشِر زبان یہ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ کم یژھان گژھُن, کہ اگر أسۍ یژھان چھِ پنُن یہِ کلچر پنُن تمدن پنُن تہذیب رژھراوُن تہٕ تیٚلہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ اہم کٲم سُہ چھِ یہِ کہ کٲشِر زبان بولیو تہٕ امہِ کہِ پھاپلاونہٕ خٲطرٕ کٔرِو کٲم. تھینک یو سو مچ. پاکیزہ بیٹا آپ سے بھی ہم میسج لینا چاہیں گے, آپ کی کیا میسج رہے گی؟ جی میری میسج یہی ہے لوگوں تک کہ مطلب وہ اپنے بچوں کو گڈ ایجوکیشن دے سو دیٹ دے کین ڈو دیئر بیسٹ. ہر کسی کو بیسٹ ملنا چاہیے, پیرنٹس کا سپورٹ ملنا چاہیے, ایجوکیشن بیسٹ ملنی چاہیے, ایون کہ گرلس کو بھی اور بوائز کو بھی, اور ایکول ایجوکیشن دینا چاہیے تاکہ وہ آگے بڑھ سکے. اور میری میسج یہی ہے کہ آپ فیئر لیس رہے, خوش رہے, آباد رہے.
کیا بات ہے. تھینک یو سو مچ. اچھی بات ہے پاکیزہ آپ نے ہمارے پروگرام کو اتنے انٹرسٹنگ بنانے کے لیے, اور یقیناً پتہ ہی نہیں چلا ایک گھنٹہ کیسے بیت گیا. بٹ تھینک یو اینڈ وش یو آل دا بیسٹ. اللہ کرے کہ آپ ترقی کرے, آپ آگے بڑھے, کیونکہ ابھی آپ بڈنگ اب ادبی دنیا میں نئے ہیں. اللہ کرے کہ آپ کو اور ترقی مل جائے اور آپ آسمان کی بلندیوں کو چھوئیں. تھینک یو سو مچ فار گریسنگ اوور شو ود یور پریزنس. تھینک یو. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. لیٹس ریپ اپ ٹوڈیز شو ود دا کوٹ آف دا ڈے وچ از دیٹ آور گریٹسٹ گلوری از ناٹ ان نیور فالنگ بٹ رائزنگ ایوری ٹائم وی فال. اسی پازیٹو نوٹ پہ لیتے اجازت. حاضر خدمت پھر ہوں گے آپ کا من پسند شو لے کر جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے اینڈ کے.